تشریف لے چلتے ہیں. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں خصوصی خطاب کے لیے مدعو کیے گئے ہیں انیس چشتی صاحب. میں موضوع سے انتہائی ادب و احترام سے انتہائی اطمینان و سکون سے تشریف رکھیے. آپ کے درمیان محترم انیس چشتی صاحب. حاضرین، میں آپ سے ایک التماس کر رہا ہوں. یہ شخصیت 5 اور 50 منٹ کی نہیں ہے، سارا دن رہبر محسن انسانیت پر اور رہبر اسلام پر بات کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. 55 کتابوں کے رائٹر ہیں، کئی مراٹھی کتابیں ان کی آ چکے ہیں. لیکن میں تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے انیس صاحب سے معافی چاہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ کے 5 منٹ بھی کوزے میں سمندر کو بھر سکتے ہیں. براہ کرم موقع محل کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے فلسفیانہ خیالات کو مخملی انداز میں پیش کیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی کی وہ کوشش کرے. آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت سارا مواد آپ اپنے گھر لے جا سکیں گے. مجھے یہاں پہ سیرت نبوی کے موضوع پہ تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور سیرت نبوی کا موضوع ایسا ہے کہ وہ 5 اور 10 منٹ تو کم کیا، 5 اور 10 سال اور 5 اور 10,000 سال اور 5 اور 10,000 کروڑ سال بھی اس کے لیے کم ہیں. لیکن ہم چونکہ اس دھرتی پہ کچھ وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں اور بہت ہی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کام کرنے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، آپ کی جو زندگی ہے، وہ ہر دور میں پرٹیننٹ رہی ہے. ہر دور میں اس کی معنویت ہے. جیسے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس ملک میں جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ یقین مانیے اس سے زیادہ سخت دور مکی زندگی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی تھی، گھر سے باہر نکلنا مشکل تھا، اور عالم یہ تھا کہ کب صبح ہوگی اور کب شام ہوگی اور کب کس کی زندگی کے جانے کی خبر ملے گی. بہت سخت وقت تھا وہ. اور وہ 13 سال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گزارے جیسے کہ توے کے اوپر پانی کا قطرہ ڈال دیا گیا ہو. اسی دور میں آپ نے طائف کا سفر کیا. اور میں ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، آج جو کیب کا معاملہ چل رہا ہے، جو سٹیزنز امینڈمنٹ بل کی جو بات چل رہی ہے، اسی کے حوالے سے میں ایک بات بتاؤں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے لیے جب طائف پہنچے، طائف جو ہے وہ مکے سے 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک بہت ہی پرفضا مقام ہے. جو لوگ گئے ہوں وہاں پہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، اور جھر پانی کے چشمے ٹھنڈے ٹھنڈے وہاں بہتے ہیں. آپ وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، لیکن کیا حشر کیا وہاں پہ؟ طائف کے اوباش لڑکوں نے اور وہاں کے بد چلن باغی جو شہری تھے، جو بالغ تھے، انہوں نے اوباش لڑکوں کا آپ کے پیچھے لگا دیا، اور ان اوباش لڑکوں نے اتنے پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کہ خون جسم سے بہہ کے جوتے کی اڑیوں میں جمع ہو گیا. اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ آپ حکم دیں، میں پہاڑ کے فرشتے کو بلاتا ہوں اور اس پوری خوبصورت زمین کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اسی طائف سے ایسے قافلہ سالار اٹھے، انہی میں سے ایک نام محمد بن قاسم کا ہے، جس نے 711 میں سندھ کو فتح کیا. اسی میں ایک نام طارق بن زیاد کا ہے، جس نے اسپین کو فتح کیا. وہی سن تقریباً بھائی 711 کے اندر اس نے. اور دیکھا کہ دنیا کے اندر جتنی نون ورلڈ تھا اس زمانے کا، سب طرف اسلام پہنچ گیا. لیکن کیا حشر ہوا جب طائف صاحب واپس آئے، مکے جب واپس آنے لگے، تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کے سامنے یہ تھا کہ میں کس کی امان میں رہوں گا، میرا والی وارث کون ہوگا، کون مجھے ضمانت دے گا. کیونکہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا شخص نہیں رہ سکتا تھا جو کسی سردار کی کفالت میں نہ ہو. سردار نے اس بات کا اعلان کرنا پڑتا تھا کہ یہ شخص میری امانت میں ہے، خبردار جو کوئی اسے چھوئے گا. اور پھر جب آپ مکہ شہر کے قریب آ گئے
حدود مکہ کے قریب آ گئے تو آپ کو اس بات کی فکر ہوئی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال پا چکی تھی، آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے دادا عبد المطلب وصال پا چکے، یہ سردار تھے قبیلے کے، آپ ان کی امان میں تھے. لیکن جب یہ لوگ چلے گئے تو پھر آپ بالکل آسمان کے سائے میں بالکل تنہا یکا وہ تنہا رہ گئے. اس وقت آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ مکے میں جاؤ، اور ہماری اہلیہ کے ایک دور کا رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے متن بن عدی. متن بن عدی کے پاس جاؤ، یہ رقم لے جاؤ، اس کے حوالے کرو اور کہو اس سے کہ محمد تمہاری پناہ چاہتا ہے. حالانکہ وہ مشرک تھا، جسٹ امیجن، وہ مشرک تھا، وہ شخص ایمان نہیں لایا تھا، سردار تھا، لیکن جاؤ یہ رقم اسے دو اور اس سے گزارش کرو، اس سے جا کے کہو کہ محمد تمہاری امان چاہتا ہے. اس نے جب دیکھا کہ یہ شخص آیا ہے اور محمد مکے میں آنا، محمد بن عبداللہ، کیونکہ آپ کو تو نبی تسلیم ہی نہیں کرتا تھا، محمد بن عبداللہ مکے میں آنا چاہتا ہے، تو وہ فوراً اس نے اس امانت کی رقم کو، زر ضمانت کو قبول کیا، کھڑا ہو گیا، بیٹے کو ساتھ لیا، تلوار سونتی اور حرم شریف کے احاطے میں پہنچا. مکہ مکرمہ کا جو دنیا کا جو مرکز ہے بیت اللہ شریف، اس کے احاطے میں پہنچا اور کہا کہ خبردار، آج سے اس بات کو سمجھ لے لوگ اچھی طرح سے کہ محمد میری امان میں ہے، محمد میری امان میں ہے، محمد میری امان میں ہے. یہ سٹیزن شپ بل اس زمانے میں بھی تھا. آج بھی آپ کو کسی طاقت پر سہارے کی اور سائے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آپ اس کو خود اپنی طور پہ سمجھ لیں. اور آج جو آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو پاسپورٹ کے اوپر جو ویزا لگتا ہے، ہر چیز کو غلط نظریے سے مت دیکھیے. پاسپورٹ پہ جو ویزا لگتا ہے اس کی فیس لی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ کے پاسپورٹ کے ویزا لگانے کے لیے 15,000 روپے لگتے ہیں، 15,000. انٹرویو میں اگر ناکام ہو جائے تو ریجیکٹ، 15,000 روپے ضبط. جتنی بار آپ جائیں گے 3 بار سے زیادہ آپ کو حاضری کی اجازت نہیں دی جاتی. اور جب آپ کسی کنٹری کا ویزا لگوا لیتے اپنے پاسپورٹ کے اوپر تو اس وقت وہ ملک آپ کی پوری امانت پہ، پوری آپ کی ضمانت کے طور پہ کھڑا رہتا ہے. صرف آپ الیکشن میں اس ملک میں ووٹ نہیں دے سکتے، بلکہ پوری سوشل سیکورٹی کمپلیٹ آپ کو وہاں پہ مہیا ہوتی ہے، پراپت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس اس ملک کا پاسپورٹ ہے، اگر آپ کے پاس انکم ٹیکس کا کارڈ ہے، آپ کے پاس اگر آدھار پتریکا ہے، تو اس حکومت نے آپ کو ضمانت دی ہے اس بات کی کہ میں تیری رکھوالی کروں اور تو میری امان کے اندر ہے. تو حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وقت تنگ ہے. بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کی تھیں، لیکن ایک بات بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو اس سے زیادہ سخت وقت آیا. بے حال لوٹے پھوٹے قافلے چلے آ رہے تھے، مکے سے لوگ ہجرت کر کے چلے آ رہے تھے، اور مکے وزیری کی آبادی تھی صرف 15,000 لوگوں کی، اور اس کے اندر ان ہزاروں لوگوں کا وہاں پہ آ جانا ایک بہت بڑا، وہاں پہ اکنامک کرائسس پیدا ہو گیا تھا، فوڈ کرائسس پیدا ہو گیا تھا، واٹر کرائسس پیدا ہو گیا تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سیکنڈ کے اندر اس کرائسس کو حل کیا. اس زبردست جو ایک مصیبت آ گئی تھی، ہر چیز کی تنگی محسوس ہونے لگی تھی، 1 سیکنڈ کے اندر آپ نے اس کرائسس کو حل کیا. کیا نوجوان کوئی عالم مجھے بتا سکتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں آپ نے کیسے اس کرائسس کو حل کیا؟ ودن اے سیکنڈ آپ فوراً وہاں پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ جو ہجرت کر کے آنے والے مکے کے بھائی ہیں، یہ سب تمہارے سگے بھائی سے بڑھ کر ہیں، اور مواخات، ब्रदरहुड वहाँ पे कायम कर दी. बंधू संघ तिथं त्यांनी निर्माण केलं आणि त्यामुळे काय झालं की 2 वेगळ्या देशांची लोक एकत्रित आले, एक जगह आ गए और ऐसी मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने लगे कि दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती. तो हजरात गिरामी, अगर यहाँ पर आपके पड़ोसी इस मुल्क के बाशिंदे हैं तो वो आपके भाई हैं और आप उनके भाई हैं. जब वो आपकी अमान में रह सकते हैं तो आप भी उनकी अमान में रह सकते हैं. इस चलन को हमने बढ़ावा देना चाहिए. ये पैगाम हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है. वक्त कम है, मैं इसी से आपसे इजाज़त चाहता हूँ. वमा अलैना इल्लल बलाग.